آپ کا کوئی, آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی ہیں, آپ کوئی ان کا کوئی میڈیا سیل چلاتی ہیں, یوتھیا میڈیا سیل, اور آپ چونکہ علیم خان جو ہیں وہ پوری پی ٹی آئی بریگیڈ پروپیگنڈا کر رہی تھی سوسائٹی کے خلاف, اور آپ اس کا حصہ بن گئی شاید. میں کسی پی ٹی آئی سے نہیں ہوں, میں کسی جو ہے وہ اور جو ہے سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں, میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, ایک عام سی بندی ہوں, ایک ماہر نفسیات ہوں, عزت سے اپنی زندگی گزارتی ہوں. سیاست میں نہ مجھے آنے کا شوق ہے, نہ سیاسی پارٹی کا حصہ بننے کا شوق ہے, اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں کسی کی تعریف کروں اور کسی کی جو ہے بد تعریفیں کروں. جو حقیقت ہوتی ہے میں وہ دکھاتی ہوں. اگر کوئی پی ٹی آئی کے بندے کی بھی یہ سوسائٹی ہوتی نا, کوئی پی ٹی آئی کا ایم پی ایم این اے بھی ہوتا, تو میں اس کے لیے بھی ایسے ہی ویڈیو بناتی. مجھے کوئی پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں پی ٹی آئی کا کوئی جو ہے وہ جاننے والی نہیں, اور نہ پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے. میری اس ویڈیو کو اپنے مفاد کے لیے اگر پی ٹی آئی والوں نے استعمال کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی, یا انہوں نے سمپتھی کے لیے استعمال کیا ہے. تھرو آؤٹ آپ کو دھمکیاں ہی ملتی رہی, یا کوئی آفر بھی ہوئی کہ آپ کو کوئی کمپنسیٹ کرتے ہیں, یا ویسے آپ اپنا منہ بند کر لیں کوئی؟ مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ بنائیں نا, جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تو بنائیں, وہ بھی تو دکھائیں. تو وہ آپ کو دکھانی چاہیے تھی. جی میں نے دکھائی ہیں, اچھا. میں نے دکھائی ہیں. ان کے جو لوگ میرے گھر پر آ کر سامان شفٹ کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ میں نے ویڈیو لگائی ہے, وہ بھی اس ٹائم جو ہے ملینز پہ جا رہی ہے. میں نے جو ہے جب میری گلی صاف ہوئی ہے, سارا پانی جو ہے انہوں نے کلیئر کیا, میں نے وہ بھی ویڈیو دکھائی ہے. میں تب بھی وہی ویڈیو بنا رہی تھی کہ پارک ویو میں کام ہو رہا ہے, میں تب بھی وہی ویڈیو بنا رہی تھی. جو ان کی انتظامیہ نے آ کے بیچ میں جو ہے وہ رولا ڈالنا شروع کر دیا اور مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا, وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا, اور علیم خان صاحب کو کہہ دیا کہ شور اس نے مچایا ہے. میں نے کوئی شور نہیں مچایا. پہلے دن سے لے کے اور آج کے دن تک میں نے کوئی شور مچایا نہیں ہے. میں نے صرف اپنی رپورٹنگ کی ہے, اور صرف پارک ویو میں نہیں کی, تھیم پارک کے متاثرین کے پاس بھی جو ہے وہ میں گئی ہوں, وہاں پہ بھی میں نے جا کر آواز بلند کی ہے. اور یہاں پارک ویو سوسائٹی کے بھی عوام کے لیے آواز اٹھائی تھی, اپنی ذات کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی. اگر میرا نقصان ہوتا تو ہی میں کلیم کرتی نا, لیکن میرے لاکھوں کروڑوں روپے ہی تھے, کیونکہ کروڑوں روپے کا وہ گھر تھا جو میری مالک مکان سے پہلے بات ہو چکی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم کم سے کم کلیم کر سکتے ہیں. 6 فیملی ممبر کے علاوہ کتنا سامان تھا گھر کے اندر جو کہ اب محفوظ ہے, آپ کے مطابق کہ اب محفوظ ہے؟ جی, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن کتنی مالیت کا سامان تھا آپ کے گھر پہ؟ لاکھوں روپے کا سامان تھا. فرنیچر؟ جی فرنیچر تھا, فریج ہے میرا, نیچے سارا بیڈ چیزیں وغیرہ یہ سارا جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر میرے جو ہے وہ الیکٹرک مشینز ہیں اور بہت ساری چیزیں جو گھر کے استعمال کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں. اے سی لگے ہوئے ہیں, اور اس میں جو میرا تو ایک کرٹن بھی جو ہے وہ بہت مہنگا ہے. میں نے تو بڑے پیار سے جو ہے وہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا پراپر طریقے سے. 5 مرلے کے مکان کو جو ہے وہ لوگ شاید اتنا وہاں پہ مجھے سب یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ یہاں آپ کا اپنا گھر تو نہیں ہے لیکن آپ نے ڈیکوریٹ ایسے کیا ہوا جیسے اپنا گھر ہے. تو مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ ظاہری بات ہے اللہ مجھے اپنا گھر بھی دے گا اور میں اپنا گھر بھی بناؤں گی, لیکن کیونکہ جو ہے وہ میری اپنی خوشی تھی تو میں نے اسی حساب سے جو ہے اس کو ڈیکوریٹ بھی کر رکھا تھا اچھے پیسے لگا کے. صوفے بھی میرے جو ہے وہ سستے والے نہیں تھے, تو میں اسی وجہ سے جو ہے وہ یکدم پینک ہوئی, پریشان ہوئی کہ میری چیزیں لاکھوں روپے کا جو ہے وہ میرا نقصان ہوگا. اور پھر میری جولری پڑی تھی, میرا کیش پڑا تھا اندر, اور وہ جولری جو ہے وہ میں نے بڑی محنت کے پیسوں سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اکٹھی کی. ایک بات یہاں پہ میں ایڈ کروں جو میں نے آبزرو کیا, جہاں پہ آپ نے یہ کہا نا کہ آپ کو روکا گیا, آگے نہیں جانے دیا جائے گا, ایک پانی کا تو رسک تھا. جو سوسائٹیز میں تھیم پارک میں بہت زیادہ چوری ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی مجھے پتہ ہے, بتا رہے ہیں. اس وجہ سے بھی سیکیورٹی جو ہے نا, پولیس سیکیورٹی جو ہماری اطلاعات ہے وہ انہوں نے ان ایریاز میں لوگوں کی آمد و رفت جو ہے نا کوشش کی روکنے کی, کہ کوئی اپنا رہائشی بن کے جا کے گھروں میں چوریاں شروع نہ کر دیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور تھیم پارک سے تو بہت اطلاعات ہیں, پارک سے تو اتنی اطلاعات نہیں ہے, تھیم پارک سے تو اتنی اطلاعات ہیں کہ وہاں شاید ہی کچھ لوگ بچے ہوں جن کی لوٹ مار نہیں ہوئی اس موقع پر بھی نا. ایسے بے ضمیر لوگ ہیں جو ان دریا برد ہوئے گھروں کو اور ان جو ہے نا پانی میں ڈوبے ہوئے گھروں کو بھی لوٹ رہے ہیں. بالکل. اچھا, اب جو ہے کیا صورتحال ہے؟ اب دوبارہ آپ گھر شفٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں ابھی تک گھر نہیں گئی ہوں. وہاں پر لائٹ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا, ابھی بھی لائٹ آتی ہے جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اسپارک ہو رہی ہوگی لائٹ, اس ایریے کی لائٹ بند کی ہوئی تھی انہوں نے. پانی پرووائڈ کر دیا گیا ہے, ابھی صفائی جو ہے وہ بھی معاملات جو وہ چل رہے ہیں, پانی وہاں سے کلیئر کیا ہے انہوں نے. اب لائٹ کے مسائل بھی ہیں کیونکہ گھر کی دیواریں جو ایک بیس ہوتی ہے نا, گھر کی بنیاد ہوتی ہے, اس میں تو پانی ہے نا, اور دیواروں میں تو پانی ہے ظاہر ہے, کیونکہ ساتھ والے پلاٹ جو ہے وہ بالکل بھرا ہوا تھا, اندر پانی نہیں گیا, لیکن جو باہر کی دیواریں ہیں اس میں پانی موجود ہے. اور جب پلاٹ بھرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈیپتھ میں ہوتا ہے پلاٹ,
وہ مٹی کے اندر ہوتا ہے, تو وہاں سے پانی جو ہے وہ دیواروں میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنا راستہ بنا لیتا ہے, بنیادوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے اسے سوکھنے میں ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے وائرنگ اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہو, لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم 1-2 دن تک ٹھیک کر دیں گے. بٹ پرابلم یہ آتی ہے کہ میرے ساتھ ساری بات کر کے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو, دوسری طرف سے جو ہے وہ میڈیا وہاں بھیج دیا, دوسری طرف سے جو ہے وہ یوٹیوبرس کو جو ہے وہ انگیج کر لیا, تیسری طرف سے وہ مالک مکان سامنے آ کے جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی میرے نام پر ہے, ڈاکٹر نبیہہ کے نام پر نہیں ہے. تو میں نے تو کہیں کلیم ہی نہیں کیا, میں نے تو یہی کہا میرے بھائی کے نام پہ ہے. آپ نے مجھے کہا کہ آپ میری بہن ہے اور آپ جو ہے وہ یہ کلیم کر سکتی ہیں, آپ نے مجھے کہا تو میں نے کیا نا, ایسے میں نے خود سے جو ہے وہ کیسے کہہ دیا. ایک طرف آپ یہ بھی قرآن پاک لے آئیں اور میں بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. ان وکیل صاحب کو جو ہے میرے ساتھ بٹھائیں اور جو ہے وہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ بیٹھ کر بات کریں گے. جو اور لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں نا, جو دوسرے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرس کو, اور میرے خلاف وہ تھمبنیل لگا رہے ہیں, ڈاکٹر نبیہہ جھوٹی نکلی, ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کر دیا, ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ مکان مالک نہیں تھی. ڈاکٹر نبیہہ اس وقت مکان مالک ہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ کے بچے وہاں پر تھے, ڈاکٹر نبیہہ کا سامان وہاں پہ تھا. تم جو ہے وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں مالک مکان کا گھر ہے, یہی کہو گے نا کہ ہمارا گھر ہے, کہ لوگوں کو بتاؤ گے کہ جی یہ رجسٹری فلاں کے گھر کا جو ہے وہ نام پر ہے, اور بھائی کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بتائیں گے نا کہ آپ مالک مکان ہیں یا کرایہ دار ہیں. اور میں نے مالک مکان سے اجازت لے کے منصور علی خان صاحب کے جو ہے وہ پروگرام میں یہ بات کی کہ ہاں جی ہمارا گھر ہے اور میرے بھائی کے نام پر ہے, اور میرے بھائی کے نے اور میں نے مل کر جو ہے وہ یہ گھر بنایا تھا, اس وجہ سے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس ٹائم پریشان تھا مالک مکان کے, اگر پانی بھر جاتا ہے تو اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے, ظاہر ہے. اور میں بھی اس ٹائم پریشان تھی کہ میرا لاکھوں کا سامان اندر جو ہے وہ پڑا ہے, تو میرے لیے بھی پرابلم تھی. حق حلال کی کمائی ہے, کوئی ہم نے کسی کو جو ہے وہ بلیک میل کر کے تو کمائی نہیں ہے, یا ہمیں جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی نہیں جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ یا نہ ہم لیتے ہیں, نہ کوئی ہم جو ہے اس طرح کی ڈیلیں کرتے ہیں, تو یہ چیز بھی نہیں ہوئی ہے. تو میں نے اپنی حق حلال کی کمائی کو اس ٹائم سیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ اور لوگوں کا نقصان ہو چکا تھا میری نظر میں, میرے ذہن میں, اور میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ تھے جن کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے. لوگوں نے تھمبنیل لگائے, ڈاکٹر نبیہہ کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا میری لاکھوں کروڑوں کی چیزیں اندر پڑی ہیں, کروڑوں روپے کا ایک گھر ہے اور لاکھوں روپے کی چیزیں میری اندر پڑی ہیں, اگر پانی اندر چلا جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ تو میرا یہ سوال کرنا بنتا تھا. اگر ایسا ہو جاتا جیسے پچھلے سارے بلاگ ڈوب گئے ہیں, تو ذمہ دار کون تھا؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں تھا. میرے ساتھ انتظامیہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کرتی کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, آپ ایزی ہو جائیں. یہ آپ سوسائٹی کے آفس میں جب گئی ہیں؟ جی سوسائٹی کے آفس میں گئی ہوں, تو وہاں سے بھی ویڈیو وائرل کر دی کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کا مکا ہو گیا. اب اتنی کوئی گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں. وہاں پہ جب میں گئی ہوں تو انہوں نے انفلوئنسرز بلائے ہوئے تھے اور یوٹیوبرز بلائے ہوئے تھے. اب وہ انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز وہاں پہ کیا کرنے آئے ہوئے تھے؟ جس دن میں گئی ہوں وہاں تو میرے علاوہ اور بہت سے انفلوئنسرز بیٹھے تھے اور بہت سارے یوٹیوبرز بیٹھے تھے, جو پارک ویو کے پازیٹیو امیج کے لیے جو ہے وہ آپ کو آگے انشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیوز نظر آ جائیں گی کہ پارک ویو جیسی سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور پارک ویو سوسائٹی بہت اچھی ہے, اور میں بھی کہتی ہوں کہ پارک ویو سوسائٹی بہت اچھی ہے. اور اگر اچھا کام ہو رہا ہوگا تو میں بھی ان میں, آپ نے انفلوئنسرز کو تو پیسے دیے ہیں نا, میں فری میں کر دوں گی. انفلوئنسرز تو پیسے لے کے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بات کریں گے نا, لیکن میں فری میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ جو ہے وہ رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے. جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے حق اور سچ کے کام کو جو ہے وہ میں نہ دکھاؤں تو میں ذمہ دار ہوں گی اس چیز کی, میں وہ بھی دکھاؤں گی. مجھے کسی نے مینیج نہیں کیا, میرے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. میرے نام پہ کوئی 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں, وہ کہاں گئے ہیں مجھے نہیں پتا. میرے پاس علیم خان صاحب کے پاس اگر یہ کلپ میرا پہنچتا ہے تو وہ یہ ذاتی طور پر میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے آپ سے کوئی 1 روپیہ چارج نہیں کیا, کسی چیز کا نہیں. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے جو ہوٹل کا معاملات ہیں اس میں مجھے اکوموڈیٹ کیا جائے. وہ تو خود بھی کہا انہوں نے, جی خود بھی کہا. وہ تو انہوں نے سرکولر بھی جاری کیا, ان کی اپنی ویڈیو پیغام بھی آیا, اور ان کے جو سی او ہیں ایکس شعیب صدیقی, اس کے بعد تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہوٹل کے لیے اکوموڈیٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیے کہ اس کے خلاف بولو. اس کو جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ میری میڈیا کمیونٹی ہو کے اور میرے خلاف یہ جھوٹی نکلی, یہ کرایہ دار نکلی. بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کرایہ دار ہوں یا مالک مکان ہوں, میری چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, میرے بچے وہاں پر موجود ہیں, وہ وہاں سے اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ وقت آئے, اور اگر آپ اس وقت میں ہوں تو آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ کیا کریں گے. اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. جس میں معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہو جاتا, ذمہ دار کون تھا مجھے بتائیں.
جس کے بچے جو ہے وہ بہ گئے سیلاب میں. کتنا نقصان ہوا لوگوں کا. KPK میں دیکھیں بچوں کی لاشیں تک ملی ہیں. تو اگر نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟